بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے اس گھر میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت آنے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی تو رہتا ہے۔ آخرکار یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں رہتا ہے؟ اس پرندے سے متعلق ہم آپ کو کچھ معلومات شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص ایک بار حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ مجھے بتائیے یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ نہ ہی اداس رہتا تھا اور نہ ہی ویران جگہوں پر رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا امام حسین علیہ السلام اپنے تمام لوگوں کے ساتھ کربلا میں رکے ہوئے ہیں اور یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ سن کر پرندے نے کہا، اے حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب الو ضد کرنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم یہاں پر ہی رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے پورا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ رات میں اندھیرے میں گھومتا ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے تو یہ پرندہ واپس اپنی جگہ ویرانیوں میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اس الو کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار بولتا ہے، یہ بیچارہ پرندہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، کہیں پر انسان نظر آ جائے تو یہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک پران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو کھا کر اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ لگ بھگ ان کی عمر 12 سال ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے یا اپنا گھونسلہ کسی ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں
کنویں میں بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں، دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ انسان کو مخاطب کر کے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے، کیا الو کی طرح دیکھ رہے ہو؟ لیکن الو بیچارہ اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں نہیں گھما سکتا، وہ صرف اپنی گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا تانا دے کر لوگوں کو کہتے ہیں الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے کو یا اس کی رونے کی آواز سننے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید پروں والے الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کو گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن دیپاولی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بری سوچ رکھنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔